رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. السلام علیکم. اچھا، یہ آپ کو قرآن کا ایک بہترین خوبصورت سا ایک چھوٹا سا لیکن لغوی موضوع دکھانے لگا ہوں. جو لوگ ادب میں، لٹریچر میں، سٹوریز وغیرہ میں شوق رکھتے ہیں ان کے لیے بھی، اور تمام پڑھے لکھے لوگوں کو یہ آسان باتیں انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. آپ نے دیکھنا ہے 2 آیتیں ہیں سورہ بقرہ ہی کی آیتیں، ایک آیت نمبر 191 اور ایک آیت نمبر 217. آیت نمبر 191 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے. پہلے عربی میں دیکھ لیں، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. ٹھیک ہے، یہ آپ نے غور کرنا ہے کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. اور سنو، فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اشد زیادہ سخت اور شدید ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہاں پہ فتنے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے اشد، زیادہ شدید ہے اور زیادہ سخت ہے. جبکہ اب ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 پہ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کیا کہا جاتا ہے. اس کا ترجمہ کچھ ہے، یسألونک عن الشہر الحرام، عربی چلتے چلتے آتی ہے. یہاں پہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ والفتنۃ اکبر من القتل، یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. اچھا، اب آپ نے دیکھ لیا فرق کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 میں کہا یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، جبکہ یہاں پہ کہا گیا کہ یہ فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے. اچھا، الفتنۃ اشد من القتل، اور یہاں پہ کہا گیا الفتنۃ اکبر من القتل. کیا بات ہے، وجہ کیا ہے؟ فتنہ بڑا ہے قتل سے یا فتنہ زیادہ سخت ہے؟ الفتنہ اشد من القتل، جس طرح یہاں پہ کہا گیا اکبر من القتل یا پھر اشد من القتل، یہ فرق. اب دیکھیں قرآن کی خوبصورتی، دیکھیں اللہ کا کلام ایسے رینڈم نہیں اللہ نے کہیں بھی لکھ دیا کہ فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے، کتنا فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے. کیوں؟ وجہ اب آپ دیکھیں، یہ ہے خدا کی نشانی جو خدا کی طرف دلالت کرتی ہے. اس کو غور سے سنیں. یہ جو پہلی آیت ہے 191 سورہ بقرہ کی، اس میں کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد. اگر میں آپ کو اس سے پچھلی آیتیں دکھا دوں اللہ کے راستے میں لڑنا، یہ آیت 191 تھی. آیت 190 دیکھیں، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو. اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. وَاقْتُلُوهُمْ، اب دیکھیں آگے کیا ہے، انہیں مارو جہاں بھی پاؤ. یعنی اب دیکھیں یہ شدت ہو رہی ہے کیونکہ یہ جنگ ہو رہی ہے، میدان جنگ میں اندر لڑائی ہو رہی ہے. انہیں مارو جہاں بھی انہیں پاؤ، انہیں نکالو جہاں سے نکالو. یہ سارا کام شدت ہے کیونکہ جہاد کے اندر، لڑائی کے اندر اتنا سخت ماحول بن جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے. یہاں پہ سخت کہنا مناسب تھا، لیکن اب آپ اس کے برعکس دیکھیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 میں بات کس چیز کی ہو رہی ہے؟ شروع سے اگر آپ آیت کو دیکھیں، لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے بابت سوال کرتے ہیں، کہ پوچھتے ہیں کہ لڑائی کے بارے میں. آپ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے. دیکھیں یہاں پہ کانٹیکسٹ میں ہی بڑائی چل رہی ہے کہ قل قتال فیہ کبیر، یہاں پہ پہلے ہی بات بڑائی کی چل رہی ہے. لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا، اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. دیکھیں یہاں پہ سارا کانٹیکسٹ بڑا چل رہا ہے، لہٰذا اسی کانٹیکسٹ میں آگے کیا چل کے کہا، یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. سبحان، ہر جگہ کبیر، اکبر، لہٰذا کبھی اکبر، لہٰذا یہاں پہ اکبر کہنا مناسب تھا. یہاں پہ ہر چیز ہو رہی کہ پہلے سوال کیا گیا کہ شہر الحرام میں لڑنا، کہا گیا یہاں پہ لڑنا بڑا گناہ ہے. پہلے یہاں پہ سیاق و سباق میں بڑے گناہ کی پہلے سے بات چل رہی ہے. پھر آگے اللہ نے کمپیریزن کیا ہوا ہے کہ اس میں لڑائی کرنا، اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا، وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے. یعنی یہاں پہ آلریڈی بڑی چیزوں کی بات ہو رہی ہے، بڑا، لہٰذا یہاں پہ مناسب تھا کہ کہا جاتا یہ فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے. شدید کہنے کی بجائے، سبحان اللہ، ہر لفظ آپ دیکھیں. یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں شدید کہنا مناسب تھا وہاں شدید کہا گیا، جہاں بڑا کہنا مناسب تھا وہاں بڑا کہا گیا. یہ دکھانا میں آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں قرآن از ناٹ اے رینڈم بک کہ جہاں دل کہا وہاں کہہ دیا جی فتنہ قتل سے شدید ہے، جہاں دل چاہا کہہ دیا فتنہ قتل سے بڑا ہے. بس نہیں، ہر لفظ چن کے اللہ نے رکھا ہے تاکہ لوگ اس پہ غور و فکر کریں، تدبر کریں گے یہ کلام کیا خدا کے علاوہ کسی اور کے پاس ہو سکتا ہے. ہر چیز چن کے اپنی جگہ پرفیکٹلی رکھی گئی. اس کو یہاں سے یہاں کرتے ہیں، شاید لغوی طور پہ تو ٹھیک ہو کہنا عام زبان میں، لیکن اللہ کے ایک سٹینڈرڈز پہ، کیونکہ یہ الہی ڈیوائن سٹینڈرڈز، اس سے گر جاتا ہے. اس لیے
میں آپ لوگوں کو یہ اس لیے دکھانا چاہتا ہوں، خاص طور پہ جو لوگ پڑھنا لکھنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ دیکھیں، اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو چاہیے یہ دیکھیں فتنہ، اس سے ایمان انسان کا بڑھتا ہے، اور ایمان بڑھتا ہے تو انسان بڑے کام کرتا ہے، ایمان کم ہوتا ہے تو انسان چھوٹے چھوٹے، اس کے اندر دل میں بھی زیادہ ڈر ہوتا ہے، لیکن زیادہ ایمان ہوتا ہے انسان پھر بڑے کام کرتا ہے۔ وہ قومیں اور جن میں زیادہ لوگ بڑے کام کرتے ہیں اس میں وہ قومیں اوپر اٹھتی ہیں، ورنہ ہم نیچے رہتے ہیں۔ ورنہ امی ابو کے بتائے ہوئے پہ، جو امی ابو نے بتایا تھا بچپن میں کہ جی بیٹا یہ قرآن اللہ کی کتاب، اس کو مانو، ٹھیک ہے جی ہم چونکہ آپ نے کہا مان لیں گے۔ یہ ایمان جو انسان سے بڑے کام نہیں کراتا، قوموں سے بڑے کام نہیں کروا سکتا۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو کنونس کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایک لفظ چن کے جگسا پزل کی طرح پرفیکٹلی رکھا گیا، اس کو ادھر سے ادھر کر دیں، وہ ڈیوائن سٹینڈرڈ گر جاتا ہے جو ہم نے رکھا ہوا ہے۔ اور ظاہری بات ہے یہ جو کانٹیکسچل اسٹڈی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، میں آپ کو دکھاتا رہوں گا کہ لغوی موضوع میں کانٹیکسٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہی چیز اس کی قرآن کی ڈیوینٹی، قرآن کی من اللہ ہونے کی ثبوت ہوتا ہے۔ اور یہ کانٹیکسٹ میں ویسے بھی پڑھنے میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں قرآن کو اس نیت سے کہ آپ اس کی موضوع دیکھیں، کانٹیکسٹ دیکھیں، تو ہماری زندگی میں بھی ہم لوگ ہر بات، ہر کام اس کے سیاق و سباق، ہر حالات و واقعات کو اس کی صحیح جگہ پہ رکھ کے کام کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر ایک مینٹیلٹی پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم خالی تلاوت کرتے رہیں گے، اس سے ہماری اندر وہ مینٹیلٹی پیدا نہیں ہوگی۔ تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ یہ لغوی موضوع شیئر کرتا رہوں گا، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کو کانٹیکسٹ دیکھنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان بڑھائے اور یقین دے، یہ امی ابو والا نہیں جو امی ابو نے بچپن میں بتا دیا تھا، بلکہ اندر سے وہ پختہ یقین پیدا ہو، یہ موضوع آنکھوں سے دیکھے، جیسے حضرت موسیٰ نے ایک لاٹھی کو سام بنایا، اور باقی انبیاء نے جو موضوع دکھائے، ہمیں واپس قرآن ہے، قرآن کھول کے ہم اتنے موضوع دیکھ سکتے ہیں، اب ایک دو نہیں، سارے موضوع دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دکھائے، یقین کا ایمان پیدا ہمارے دل کے اندر کرے، اور اس سے ہمیں آخرت میں سرخرو کرے۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔